میرے شوہر لطیف جب ٹرانسفر ہو کر رام گڑھ ریلوے اسٹیشن آئے تو بہت خوش تھے، کیونکہ چھوٹے سے گاؤں سے شہر آنا ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ ان کی ڈیوٹی اسٹیشن کے سگنل کیبن پر تھی۔ لطیف نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ رام گڑھ میں ان کے والد اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اسی اسکول میں انہوں نے بھی تعلیم پائی۔ یوں لطیف کا بچپن یہاں گزرا۔ رام گڑھ سے ان کی بہت سی پرانی یادیں وابستہ تھیں۔ لطیف کی عادت تھی کہ وہ خوشگوار موڈ میں ہوتے تو خوب باتیں کرتے، ورنہ خاموش ہی رہتے یا کسی سوچ میں ڈوبے رہتے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ان کی عادات سے میں واقف نہ تھی، لہٰذا ان کو خاموش دے کر باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے تو میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ بالآخر سمجھ لیے کہ ان کو بے وجہ ڈسٹرب کرنا درست نہیں۔ وہ اس طرح اور زیادہ خاموش ہو جاتے یا پھر بے دلی سے باتیں کرنے لگتے۔ تب میرا دل اور پریشان ہو جاتا۔ جب بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے اور ایسی باتیں نہ کرے جس سے اس کے جیون ساتھی کو الجھن ہو، تو زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ یہ نکتہ سمجھ کر میں نے بھی ان کی توجہ زبردستی اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ یوں بھی عورت اور مرد کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ باہر کی جو فکریں مرد کو ستاتی ہیں، بیوی کو ان سے آگاہی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ان کی ڈیوٹی سخت ہو، نیند پوری نہ ہوتی ہو، یا جس افسر کے ماتحت ہو وہ سخت مزاج ہو۔ ملازمت میں کئی طرح کی دفتری فکریں ہوتی ہیں۔ بس یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھتے تھے۔ پھر مجھے ان کے خاموش رہنے سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ عورتوں کی طرح ہر وقت کئی طرح کی باتیں نہیں کر سکتے تھے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ ان کی ڈیوٹی حساس تھی، کبھی دن بھی رات کی ڈیوٹی ہوتی۔ اس رات بھی مال گاڑی آنے والی تھی۔ وہ مجھے بتا کر گئے کہ آج رات میں دیر سے آؤں گا، تم میرا انتظار مت کرنا۔ میں دن بھر کے کام کاج سے تھک گئی، رات ہوتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ یہ محکمے کی طرف سے دیا ہوا مکان تھا۔ رات 12 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے کسی نے جواب نہ دیا۔ میں گھبرا کر اٹھی اور لالٹین جلا کر دیکھا کہ دروازے کی کنڈی خود ہی کھل گئی اور ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا، مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تاہم مجھ کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو گھر کے اندر آ چکا ہے۔ تبھی خوف سے ٹھنڈی سی پڑ گئی اور چپ چاپ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی اور نہ گھر میں یہ دیکھنے کی طاقت کہ دیکھوں کون آیا ہے۔ میں دم سادے پڑی رہی۔ میری سانس اندر کی اندر اور باہر کی باہر رہ گئی تھی۔ پھر نہ جانے کسی وقت آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی عورت گھر کے اندر چلی آئی ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ وہ کون ہے اور میرے گھر کیوں آئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نام شاہدہ ہے اور میں آپ کے شوہر کو 20 سال سے جانتی ہوں۔